وہ دلہن بن کر اسٹیج پر آئی تو ہر آنکھ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ میک اپ نے اس کے نین نقش کو اس قدر نکھارا تھا کہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا معصوم سا چہرہ خوشی کی چمک سے جگمگا رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھ چکی تھی اور نکاح میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ چونکہ یہ کمبائن فنکشن تھا، اس لیے بارات کہیں سے نہیں آنی تھی۔ دلہا پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے دولاب کے انتظار میں تھی جب اشال آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اشال کی مسلسل نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں تو فاطمہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کیا بات ہے اشال، ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ اشال جو اس کی بہترین دوست تھی آج کچھ مختلف انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ رہی ہوں کہ کسی کی محبت چھین کر کوئی اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ اشال کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ دولاب اور فاطمہ کا رشتہ اچانک طے ہونے پر اشال آپے سے باہر ہو چکی تھی اور آج اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ سو سامنے آ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ فاطمہ کے چہرے پر حیرت اور بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، ہمیشہ کے لیے۔ اپنا غلیظ وجود دولاب کی زندگی سے نکال دو کیونکہ دولاب صرف میرا ہے۔ فاطمہ کچھ دیر تو بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اشال پاگل ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور لہو بھری سرخی تیر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرا دولاب سے نکاح ہے اور تم مجھے جانے کا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اشال اس کے چچا کی بیٹی تھی، اس چچا کی جس نے فاطمہ کو بچپن سے پال پوس کر جوان کیا تھا، جبکہ دولاب ان کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ فاطمہ کے والدین کے انتقال کے بعد وہ جمشید صاحب کی نگرانی میں رہی، جنہوں نے اسے بیٹی کی طرح عزت دی۔ دولاب صرف میرا ہے، میرا عشق نہیں جنون ہے۔ اگر وہ میرا نہ ہوا تو کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ اشال کی باتیں فاطمہ کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگیں۔ فاطمہ کو دولاب پسند تھا اور ان دونوں کی شادی ان کی مرضی سے ہو رہی تھی، لیکن اشال جو کچھ کہہ رہی تھی وہ عقل سے پرے تھا۔ فاطمہ نے جب مڑ کر دیکھا تو سامنے مہمان اپنی باتوں میں مگن تھے، کسی کی نظر ان پر نہیں تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، تم ہی اپنا یہ پاگل پن سمیٹ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فاطمہ بھی اب غصے میں آ گئی تھی۔ اسی لمحے اشال نے اس کا بازو زور سے موڑ دیا۔ تکلیف سے اس کے چہرے پر درد کی لکیر ابھر آئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب صرف حیرت اور بے یقینی باقی تھی۔ اگر تم نہیں گئی تو میں ولید کے ساتھ تمہارے تعلق کا پردہ سب کے سامنے چاک کر دوں گی۔ اشال کے الفاظ ایک بم کی طرح پھٹے۔ فاطمہ کی آنکھیں ششدر رہ گئیں۔ وہ بے یقینی سے اشال کو گھورتی رہی۔ فاطمہ اور ولید کے درمیان ایک عرصہ پسندیدگی رہی تھی۔ وہ باتیں کرتے، کبھی کبھار ملتے بھی، مگر فاطمہ کو کیا معلوم تھا کہ ولید اس سے دھوکہ کرے گا۔ جس دن یہ سچ سامنے آیا، فاطمہ نے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ صرف اپنی عزت کی خاطر سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اپنا یہ راز اشال سے بھی بانٹا تھا۔ ولید سے بات چیت کے دوران بھی وہ اشال کی موجودگی کی پرواہ نہ کرتی تھی۔ اس نے کبھی یہ نہ سوچا کہ اشال یہ سب باتیں اپنی دانست میں محفوظ کر رہی تھی، جب تک کہ ایک دن ولید کا معاملہ ختم نہیں ہوا اور اشال کا رشتہ دولاب سے طے نہ ہو گیا۔ آج اشال وہ زہریلا راز لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے ڈسنے کے لیے۔ تم ایسا نہیں کر سکتی اشال، تم میری بہن ہو، میری دوست ہو، تم جانتی ہو کہ میں ولید کو چھوڑ چکی ہوں۔ ہمارا رشتہ غلط نہیں تھا، بس پسندیدگی تک محدود تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ اس وقت صرف اشال کی طرف متوجہ تھی۔ مجھے صرف دولاب چاہیے، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتی، چاہے اسے تم سے چھیننا پڑے یا مقدر سے مانگنا، مگر دولاب مجھے ملے گا۔ اشال کی محبت جنون کی حدوں کو چھو چکی تھی۔ دولاب کو اس کی چاہت کا علم نہ تھا، مگر جب اس کے والد نے فاطمہ کے لیے رشتہ طے کر دیا تو اشال کے اندر آگ بھڑک اٹھی، جس کی لپیٹیں آج فاطمہ کے سامنے شعلے کے روپ میں بھڑک رہی تھیں۔ فاطمہ بخوبی جانتی تھی کہ دولاب مکمل طور پر اس کے اختیار میں ہے، چاہے وہ اس سے محبت نہ بھی کرتا ہو۔ وہ اس کی ہر بات مانتا تھا، ایک شکی مزاج مرد جو کبھی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، مگر فاطمہ اسے پسند تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ بے حد حسین تھی۔ لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ اگر دولاب نے یقین نہ بھی کیا تو اس کی پھپھو ایک کال میں رشتہ توڑ دیں گی،
کیونکہ وہ پہلے ہی فاطمہ کو منحوس سمجھتی تھی، وہی فاطمہ جس کی وجہ سے ان کے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تم اپنی پسندیدگی کے بارے میں پہلے ہی چچا جان کو بتا سکتی تھی، اب تماشا کیوں لگا رہی ہو اشال؟ تم جانتی ہو کہ میں نے ہر رات رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ ولید کو پسند کرنا غلطی تھی جس سے خدا نے مجھے بچا لیا۔ اگر تم مذاق کر رہی ہو تو بہت برا مذاق ہے، پلیز ایسا مت کرو۔ کہو، تمہیں میری محبت، میرا عشق، میرا جنون مذاق لگتا ہے؟ 2 سال ہو گئے مجھے دراب کے خواب دیکھتے ہوئے، اور اب تم اسے مجھ سے چھین لو گی؟ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، ورنہ تمہاری تصویریں اور سارا ڈیٹا سب مہمانوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد بھی دراب تم سے چھن جائے گا، مگر اس وقت تم اپنی عزت بچا سکتی ہو۔ فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ کر بکھر رہی ہو۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اسے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی جس کا تصور بھی نہ تھا۔ اس کا جگمگاتا چہرہ ایک پل میں مرجھا گیا تھا، اور سامنے بیٹھی اس کی چچا زاد بہن کو، جو کبھی اس کی بہترین دوست تھی، اب اس کی سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ اگر وہ اس وقت وہاں سے چلی جاتی تو لوگ اس کے کردار پر داغ لگا دیتے، شاید اس کا چچا پھر کبھی اس پر اعتماد نہ کرتا، دراب ہمیشہ کے لیے اس سے چھن جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ منت بھری نظروں سے اشال کو دیکھ رہی تھی، جس نے کہے بے نظروں سے اسے آخری وارننگ دی اور چلی گئی۔ اب اس کے پاس صرف 5 منٹ تھے۔ وہ ارد گرد طرز بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن کوئی معجزہ نہ ہوا۔ اشال کی نظریں مسلسل اسی پر جمی رہیں، اور آخر کار وہ اسٹیج سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارد گرد کھڑی خواتین نے اسے دیکھا، اور ایک خاتون نے اس کا لہنگا سنبھالنے کی کوشش کی۔ بیٹا کہیں جانا ہے؟ جی میں صرف واش روم جانا چاہتی ہوں۔ چلو میں لے کر چلتی ہوں، نہیں میں خود چلی جاؤں گی۔ لہنگا سنبھالتے ہوئے وہ وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ علاقہ مہمانوں سے خالی تھا۔ ایک آخری نظر کمرے پر ڈال کر وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوئی پچھلے دروازے سے باہر آئی۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا، نہ کسی کو دیکھا، نہ اس سے کسی نے دیکھا۔ اسے صرف اپنا ٹوٹا ہوا وجود سمیٹ کر جانا تھا، اور وہ چلی گئی۔ کبھی نہ سوچا تھا کہ دراب جو اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے مقدر سے یوں نکل جائے گا، حسد بھری نظروں سے اس کا حسین نصیب چھین جائے گا۔ وہ سڑک پر نکل آئی، اندھا دھند بھاگتی ہوئی۔ اس کا لہنگا، اس کے آنسو، سب کچھ بکھر رہا تھا۔ آج تک وہ کبھی اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر اب وہ نہ جانے کہاں چلی آئی تھی۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھتے، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر بس چلتی گئی۔ موسم بھی اس کے دکھ کا ترجمان بنا ہوا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، تیز آندھی چل رہی تھی، جیسے فضا بھی اس کے ساتھ رو رہی ہو۔ آنکھوں کے آنسوؤں سے نظر دھندلی ہو گئی تھی۔ ایک پل وہ سڑک کنارے رک گئی۔ پیروں میں زخم تھے، دل میں درد۔ پلٹ کر دیکھا، گھر کہیں دکھائی نہ دیا۔ خالی سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی صدائیں باز گشت تھیں، تم صرف منحوس نہیں، بدکردار بھی ہو۔ تم نے نہ صرف ماں باپ بلکہ چچا کو بھی کھو دیا۔ اسے لگا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، شاید جینے کا حق بھی نہیں۔ اسی ایک پل میں اس نے فیصلہ کر لیا۔ سڑک کے بیچ آنکھیں موند کر بازو پھیلا دیے۔ سامنے آتی موت کو گلے لگانے کے علاوہ کوئی حل نہ تھا۔ گاڑی قریب آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے اسے دیکھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ خودکشی کی نیت رکھتی ہے۔ فوراً بریک لگائی، گاڑی لڑکھڑائی مگر رک گئی۔ فاطمہ کا توازن بھی بگڑ چکا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ فاطمہ نے خوف بھری نظروں سے دیکھا، اسے گلے لگا۔ اب وہ شخص اسے برباد کر دے گا، جو اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی برباد کر بیٹھا تھا۔ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی کنویں میں چھلانگ لگا لو، میری آخرت کیوں خراب کرنے پر تلی ہو؟ یہ عمر افندی تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے دلہن روپ میں موجود فاطمہ کو دیکھا، اور پھر برس پڑا۔ فاطمہ ابھی تک خاموش تھڑ تھڑاتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی، جیسے الفاظ لبوں سے انکار کر رہے ہوں، جیسے دنیا اس کے لیے ختم ہو چکی ہو۔ میں مر جانا چاہتی ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے مرنے کے علاوہ۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کا نقصان ہو، میں تو خود نقصان میں گھری ہوئی لڑکی ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے فاطمہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اور آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ عمر کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی شکل و صورت میں معصومیت جھلک رہی تھی، جیسے وہ کسی گہری مصیبت کا شکار ہو۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ پلٹا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ فاطمہ مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چل دی۔
کسی اجنبی پر بھروسہ کرنا خطرے سے خالی نہ تھا، مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ بس یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، ان لوگوں سے دور جن کی زندگی میں وہ صرف ایک بد نصیبی کا نشان تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ عمر کی طرف دیکھنے لگی، جو اب پر سوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے آپ گھر سے بھاگ کر آئی ہیں۔ فاطمہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں گھر سے بھاگی نہیں، بلکہ کسی کے حسد کا شکار ہو چکی ہوں۔ آج میری شادی تھی اور میری خوشیاں کوئی اور چھین کر لے گیا۔ مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ دیکھیے میں ایک سرکاری آفیسر ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ کیا میں آپ کو واپس گھر چھوڑ دوں؟ میرے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس گھر میں مجھے دوبارہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فاطمہ کے الفاظ میں ٹوٹے ہوئے دل کی گہرائی جھلک رہی تھی۔ ایک اجنبی کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کرنا شاید اس کا آخری سہارا تھا۔ تو کیا تم میرے گھر آنا چاہو گی یا پھر میں تمہیں کسی شیلٹر ہوم میں چھوڑ دوں؟ فاطمہ نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اجنبی پر بھروسہ کرنا واقعی خطرہ تھا، مگر سامنے کھڑا شخص ایک باوقار مرد دکھائی دے رہا تھا جو اسے تسلی دے رہا تھا۔ عمر نے ایک بار پھر نرمی سے کہا، ٹھیک ہے میرے گھر مت آئیں، میں آپ کو ایک اچھے شیلٹر روم میں چھوڑ دوں گا، مگر اگر آپ کو وہاں جانا مناسب نہیں لگتا تو آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ میرے گھر میں دادی بھی رہتی ہے، جب تک آپ کو کوئی سہارا نہ ملے آپ وہاں رہ سکتی ہیں۔ اس کے بدلے میں بس میری دادی کی خدمت کر دیجیے گا۔ فاطمہ کے دل سے بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ شیلٹر ہوم کے بجائے کسی کا گھر سہارا بہتر تھا۔ وہ شخص سلجھا ہوا، سنجیدہ اور باوقار دکھائی دے رہا تھا، جو اسے حفاظت کا احساس دلا رہا تھا۔ بالآخر فاطمہ نے خاموشی سے رضامندی ظاہر کر دی۔ عمر افندی نے گاڑی کا رخ بدل دیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج میں دادی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان سے پیار لیا اور پھر پلٹ کر اس کا تعارف کروایا۔ یہ لڑکی کچھ دن آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ میری دوست ہے۔ طاہرہ بیگم حیرت سے اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی، جس نے آج تک کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ ان کے بے شمار اصرار کے باوجود وہ کبھی اپنے لیے کوئی لڑکی پسند نہیں کر پایا تھا، اور آج وہی لڑکا دلہن کے روپ میں موجود ایک لڑکی کو گھر لا کر اسے اپنی دوست کہہ رہا تھا۔ عمر ریسٹ کرنے کی خاطر کمرے میں چلا گیا اور وہ لڑکی سہمے انداز میں وہیں بیٹھ گئی۔ بیٹا، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، بلکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تم عمر کی دوست ہو۔ مجھے تو کبھی یقین نہیں آیا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے دوستی بھی کرے گا۔ ان کے چہرے کی خوشی الگ ہی جھلک رہی تھی۔ دلہن کے روپ میں وہ معصوم سی لڑکی انہیں دل سے بھا گئی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج آدمی ہے اور اس کی نوکری بھی کافی حساس ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی کارنامہ کرتا رہتا ہے، دادی مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی باتوں کا کیا جواب دے۔ طاہرہ بیگم نے ان سے زیادہ پیار سے کچھ نہ پوچھا۔ جاؤ، ملازمہ تمہیں کمرہ دکھا دے گی، آرام کرو۔ کھانا بھی وہیں بھجوا دوں گی اور اگر تم چاہو تو اپنا کوئی سوٹ بھی بھجوا دو تاکہ اس بھاری جوڑے سے آزاد ہو جاؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت اسے واقعی آرام کی سخت ضرورت تھی۔ اس کا ذہن کئی الجھنوں میں الجھا ہوا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر کھانا کھا کر وہ لیٹ گئی۔ دماغ کی سکرین پر اس وقت جمشید صاحب کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ کس قدر محبت اور شفقت سے اس کے چچا نے اسے پالا تھا، لیکن ان کی بیٹی نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ دوراب بھی شاید اب اشال کا ہو جائے۔ آنکھوں میں اذیت کے آنسو ایک بار پھر بھر آئے، جنہیں اس نے پلک جھپکنے پر نیچے اتار دیا۔ شاید وہ اس کا نصیب نہیں تھا، یا پھر وہ بہت جلدی قسمت سے ہار مان بیٹھی تھی۔ اسی سوچ میں نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ شام تک وہ سوئی رہی۔ باہر بارش کے موسم بعد موسم خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس دن کے بعد دوبارہ اس کی عمر سے ملاقات نہ ہوئی۔ شاید وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا، لیکن اگلی ہی شام ملازمہ کے ہاتھوں چند جوڑے بھجوائے گئے، جس سے اندازہ لگا کہ وہیں سے آئے ہوں گے، کیونکہ طاہرہ بیگم تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ عمر کے والدین اس کی پیدائش کے بعد ہی الگ ہو گئے تھے اور تب سے یہ میری ذمہ داری ہے، طاہرہ بیگم نے بتایا۔ اس کا باپ بیرون ملک دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی ماں کبھی کبھار ملنے آتی ہے۔ عمر بچپن سے ہی میرے رحم و کرم پر ہے۔ اب جب کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، تب بھی وہ ان رشتوں کو نہیں مانتا۔
جو ضرورت کے وقت چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کی پوری دنیا صرف میں ہوں۔ ان 2 دنوں میں وہ طاہرہ بیگم کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ کھانا پکانے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی تھی، اور طاہرہ بیگم بھی اس کی موجودگی سے اتنی مانوس ہوئی جیسے ان کی اپنی بیٹی گھر میں آ گئی ہو۔ پہلے جہاں عمر کی غیر موجودگی میں گھر ویران سا لگتا تھا، وہیں اب گھر کا ماحول بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ اس شام وہ طاہرہ بیگم کے کمرے میں موجود تھی جب عمر ان سے ملنے آیا تھا۔ شاید وہ بھی دفتر سے لوٹا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر جانے لگی، مگر عمر نے اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ عمر کافی دیر تک طاہرہ بیگم کے پاس بیٹھ کر ان کی خیریت دریافت کرتا رہا، جبکہ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی اسے تکتی رہی۔ اسے ماننا پڑا کہ سامنے بیٹھا شخص نہ صرف دلکش تھا بلکہ دل نشین بھی۔ اگر اسے دوراب پر رتی برابر بھی یقین ہوتا کہ وہ اس کے کردار کی گواہی دے گا تو شاید وہ اشال کی بات مان کر کبھی نہ بھاگتی۔ کیا ہو جاتا اگر دوراب افندی عمر جیسا ہوتا، ایک مضبوط اور سنجیدہ مرد جو دیکھے بغیر اعتماد کرتا، جو صرف نگاہوں سے دل کی سچائی پرکھ لیتا۔ یہی سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ عمر نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ مجھے لگتا ہے دادی جان آپ کی موجودگی سے کافی پرسکون ہے۔ دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ ایک معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ اس کے شفاف چہرے سے جھلکتی پاکیزگی کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ عمر کافی دیر تک نرمی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے کسی خیال میں گم ہو۔ وہ خود بھی سوچتی کہ آخر اس شخص نے اسے یہاں کیوں روک رکھا ہے۔ میں کوئی جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میرے لیے کوئی مناسب سا کام ڈھونڈ دیں تو میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ وہ کہہ کر اٹھنے لگی تو طاہرہ بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کی میری بچی؟ کیا تم یہاں ٹھیک نہیں ہو؟ نہیں دادی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ کی بہت مشکور ہوں، لیکن یہ میری خودداری پر بوجھ رہے گا۔ اس نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ طاہرہ بیگم نے بھی مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ ان مطلب پرست لوگوں کے پاس نہ جائے جو اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ کچھ وقت کا انتظار کرے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ یہاں بالکل محفوظ ہے، لیکن وہ یہاں کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی عمر کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ عمر مسکراتے ہوئے بولا، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ویسے بھی انسان کو اپنی ذمہ داریوں کے لیے خود پر انحصار کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ دروازے کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ شاید عمر کو اس گھر میں زیادہ عمل دخل پسند نہیں تھا، یا شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور پھر واپس چلی جائے۔ اگلے کئی دنوں تک اس نے عمر سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی تھی۔ ان کی ملاقات صرف صبح یا رات کے کھانے کے وقت ہوتی، لیکن وہ بھی مختصر۔ کھانے کے دوران وہ پورا دھیان اپنی دادی پر رکھتا تھا اور انہی سے بات کرتا تھا۔ اس روز طاہرہ بیگم کی طبیعت کچھ بگڑ گئی۔ صبح دوا لینے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شاید عمر کو چھٹی تھی، وہ ناشتہ کر کے بھی گھر پر ہی رہا۔ پورا دن وہ گھر میں بے چینی سے ادھر ادھر چلتی رہی۔ اسے طاہرہ بیگم کی فکر بھی تھی اور گھر کی خالی فضا بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ بالآخر وہ لان میں نکل آئی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ بارش کے بعد موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ایک ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ موسم اسے حد درجہ پسند تھا۔ اکثر وہ اس موسم میں جمشید صاحب کے ساتھ پکوڑے بناتی۔ گھر کے باقی افراد اس کے ساتھ خلوص سے سلوک نہ کرتے تھے، لیکن اشال اور جمشید صاحب ہمیشہ محبت سے پیش آتے تھے۔ انہیں یاد کرتے ہوئے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ یوں ہی بے مقصد لان میں چہل قدمی کرتی رہی، جبکہ عمر اندر بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا، مگر بار بار اس کی توجہ بھٹک کر اس لڑکی کی طرف جاتی جو لیمن کلر کی شرٹ میں دوپٹہ سر پر رکھے چہل قدمی میں مگن تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنی ماضی کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہ جانے اسے کیوں محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے ملازم کو آواز دے کر اشارے سے سمجھایا کہ فاطمہ کو بلا لائے، اور ملازم مودبانہ سر جھکائے اس کے جانب بڑھ گیا۔ میم، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ فاطمہ نے پلٹ کر حیرت سے عمر کی طرف دیکھا جو اس سے خاصا فاصلے پر بیٹھا تھا۔ شاید وہ اس کی موجودگی کو بھول ہی گئی تھی۔ دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے وہ ہلکے قدموں سے اس کے قریب آئی اور سلام کرتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمر کی نگاہیں مکمل طور پر اس کی جانب مرکوز تھیں۔ پچھلی بار آپ نے جاب کے متعلق بات کی تھی۔ جی، لیکن آپ کی جانب سے دوبارہ کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، کیا تم میرے لیے کام کرو گی؟ وہ جھک کر سرگوشی کے
انداز میں بولا۔ فاطمہ گھبرا گئی۔ اس کی تیز نظریں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ ایک خفیہ کام ہے جس کے بارے میں صرف ہم دونوں ہی جانیں گے۔ اس کے بعد میں تمہاری اچھی خاصی مدد کر سکتا ہوں۔ تم اپنے لیے الگ گھر خرید سکتی ہو اور اشال کے بارے میں بھی سچ بیان کر سکتی ہو۔ میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ یہ پیشکش بھی مدد بھی ہے اور شاید ایک لالچ بھی جو فوراً کھڑی ہوگی۔ میں صرف جاب کرنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ وہ پلٹنے لگی مگر عمر نے آواز دی، 12 لاکھ کم نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ مکمل تحفظ کی ذمہ داری بھی۔ بولو منظور ہے؟ عمر کا سنجیدہ لہجہ کمرے میں گونجا۔ فاطمہ نے بے اختیار حلق در کیا۔ ہمدانی کون ہے؟ اس کے لہجے میں لرزش تھی۔ سب سمجھا دوں گا، تمہیں صرف وہ کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ پہلی بار جس روز وہ اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، عمر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اب وہ 2 سال سے رکے ہوئے ایک منصوبے کے لیے اسے استعمال کر سکتا تھا۔ فاطمہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ ساری رات وہ اسی پیشکش پر غور کرتی رہی۔ اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا مگر اسے کام کی ضرورت تھی اور وہ خوف زدہ تھی۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط نہیں کرنا تو دل بار بار اس سے اکسا رہا تھا کہ تھوڑا سا کام کر کے زندگی سنوار لے، مگر دوسری جانب عزت اور جان کا خطرہ تھا۔ عمر نے اگرچہ حفاظت کا وعدہ کیا تھا مگر وہ اس پر بھروسہ کیسے کرتی؟ 20 دن سے وہ اس گھر میں مقیم تھی۔ آج تک کوئی غیر معمولی حرکت دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ صبح تک وہ اپنے دل کو آمادہ کر چکی تھی۔ اسی روز ناشتے کے وقت عمر سے اس کی آخری آنکھیں ملی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور معنی کے اس انداز میں اسے دیکھا۔ ایک لمحے کو دل کی چاہا کہ وہ انکار کر دے مگر ہمت کر کے کہہ دیا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا کام کروں گی، لیکن میں لیکن کی گنجائش نہیں چھوڑوں گا۔ عمر نے فوراً بات کاٹ دی اور اسے خاموش ہونا پڑا۔ اسی لمحے طاہرہ بیگم نے مداخلت کی۔ یہ کس کام کی بات ہو رہی ہے؟ عمر نے فوراً وضاحت کی۔ بس اس کی جاب کے حوالے سے وہ مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ عمر، جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ فاطمہ، بتاؤ کہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ فاطمہ نے عمر کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی دادی جان، آپ فکر نہ کریں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یوں وہ ڈیل طے ہو گئی۔ اب باقی صرف اشارے کا انتظار تھا جس کے ملتے ہی اسے ہمدانی کے گھر جانا تھا۔ سارا پلان عمر نے ترتیب دیا تھا۔ اس کی ٹیم تیار تھی، اب صرف عمل باقی تھا۔ رات کو وہ حسب معمول بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کچھ پہلے ہی وہ طاہرہ بیگم کو دوا دے کر آئی تھی، اسی لیے نیند نہیں آ رہی تھی، تو سوچا تھوڑا مطالعہ کر لے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید پہلی بار عمر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ دوپٹہ صوفے پر پڑا تھا۔ وہ شرٹ ٹراؤزر میں سادہ مگر بے حد دلکش دکھ رہی تھی۔ عمر ٹھہراؤ سے دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بال سنبھالنے لگی۔ لمبی گردن پر بالوں کی لٹیں، کمر تک بکھرے بال جنہیں اس نے کیچر لگا کر باندھ لیا تھا۔ عمر نے دوپٹے کی طرف دیکھا، سمجھ کے آگے بڑھ کر دوپٹہ پکڑایا۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ جی کیوں نہیں؟ اس کی پرسنالٹی کے سامنے وہ الجھن میں تھی۔ ہاتھوں میں نمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں صرف وہ کرنا ہے جو اس دن میری گاڑی کے سامنے کیا تھا، یعنی ہمدانی کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم گھر سے نکالی گئی ہو۔ یہاں کا موسم اکثر ابر آلود رہتا ہے۔ جس رات موسم خراب ہوگا تمہیں دلہن کے روپ میں ہمدانی کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا میں دن میں نہیں جا سکتی؟ اس کے سوال پر عمر نے ہلکی مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، ہمدانی نے کبھی کوئی ملازم نہیں رکھا، کسی پر بھروسہ نہیں کیا، صرف چند رشتہ دار، اور وہ بھی رات کو گھر نہیں رک سکتے، سب کو نکال دیتا ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمدانی انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس کی جانب سے کئی بار ایسے کام ہو چکے ہیں جن کے بعد وہ اپنا سراغ مٹا دیتا ہے، اور کچھ اہم دستاویزات بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں جو اس کے کمرے میں موجود ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنے خاص ذرائع سے معلوم کیا ہے، لیکن تم نے جان کر ان ڈاکومنٹس کو حاصل کرنا ہے؟ فاطمہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ مجھ پر کیوں اعتماد کرے گا جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی شکی طبیعت کی وجہ سے گھر میں کوئی ملازم نہیں رکھتا؟ عمر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو گی تو وہ تم پر ضرور اعتماد کرے گا۔ بہرحال بار بار بات میں مداخلت کرنے پر اسے برا محسوس ہوا، سو فاطمہ نے اس کی سخت لہجے کو بھانپتے ہوئے فوراً خاموشی اختیار کر لی۔ عمر نے گہری سانس لی۔ اس رات جب تم میرے سامنے آئی تھی تو یہ سب غیر یقینی تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حالت میں اس سڑک پر ملو گی۔
تم پر بھروسہ کرتے ہوئے میں تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ آج تم میرے گھر میں آزاد ہو۔ ہمدانی تمہاری معصوم شکل ضرور دھوکہ کھائے گا۔ تم نے وہی سب کچھ دہرانا ہے جس سے تم گزر چکی ہو۔ اچانک اسے لگا کہ فاطمہ کی آنکھوں میں درد کی ایک ہلکی سی آمیزش تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر اسے جلد ہی احساس ہوا کہ وہ اس کے بدلے اسے بہت کچھ دیکھ رہا ہے، اتنا کہ وہ اپنی زندگی سنوار سکتی ہے۔ عمر اٹھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہیں یہ سب منظور ہے؟ فاطمہ نے سر جھکا کر ہلکی آواز میں کہا، جی۔ یہ کام بظاہر اتنا مشکل نہیں تھا۔ اگر ہمدانی اس پر اعتماد کر لیتا اور وہ دستاویزات اسے مل جاتی تو سب کچھ ختم۔ وہ آزاد، کوئی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اسے عمر پر یقین تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، مگر ذہن میں الٹی الجھن نے اسے پوچھنے پر مجبور کر دیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ عمر ٹھہر کر پلٹا اور دہلیز سے ہی اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے عمر کو دیکھ رہی تھی تو وہ بولا، تو میں اس گھر کے لون میں تمہاری بڑی سی قبر کھود کر ہر روز فاتحہ پڑھا کروں گا۔ فاطمہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے اس جواب کی امید نہیں تھی، جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ عمر نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ دبائی ہوئی تھی، جو کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی کی معصومیت کی وجہ سے مسکرایا تھا، اور وہ لڑکی فاطمہ تھی، تو اس کے چہرے پر نرمی کی لکیر کھینچ گئی تھی۔ اگلے دن ہلکی پھلکی بارش سارا دن رہی۔ فاطمہ کو اندازہ تھا کہ شاید آج وہ لینے آ جائے گا۔ دل میں عجیب سا خوف بھی پھیلا ہوا تھا، اور وہی ہوا۔ شام کے قریب عمر کی کال آئی۔ اس نے اسے پہلے پہنا گیا وہی لہنگا پہن کر تیار ہونے اور گھر سے باہر آنے کے لیے کہا۔ موسم ابر آلود تھا، کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہونے والی تھی۔ آسمان پر چھائے سیاہ بادلیں شام کو مزید سرمئی بنا دیے تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ فاطمہ بار بار نظریں اٹھا کر عمر کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی، پھر اپنی جھولی میں رکھے ہاتھوں پر نظر جما دیتی۔ اس نے وہی لہنگا پہنا تھا جو ایک بار پھر اس کی یادوں کو تازہ کر رہا تھا۔ عمر نے خود آگے بڑھ کر اس کے بال بکھیر دیے، چہرے پر سردی تاری اور لہنگے میں ہلکی سی چیڑ لگا دی، اور وہ مکمل بے حال دکھ رہی تھی۔ باقی کام اس کا تھا۔ گاڑی اسے ہمدانی کے گھر سے کچھ فاصلے پر روک دی گئی تھی۔ عمر کی آواز گونجی، اگر ہمدانی تمہاری دستک پر دروازہ نہ کھولے تو پریشان مت ہونا، وہ تمہیں کیمروں سے دیکھ رہا ہوگا۔ اس نے فاطمہ کے لہنگے میں ٹرانسمیٹر رکھ دیا تھا۔ فکر مت کرنا، میں یہی ہوں، اور کوشش کرنا کہ دستاویزات کی طرف اس وقت جانا جب کمرہ مکمل اندھیرے میں ہو، اس سے پہلے ہر چیز کی مکمل نشاندہی کر لینا۔ وہ گاڑی سے اترنے سے پہلے عمر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ اس سے بچھڑ رہی ہے۔ اندر جا کر کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی، مگر عمر خاموشی سے ہر لمحہ اس کی نگاہوں کو پڑھ رہا تھا۔ فاطمہ کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، وہ ڈر رہی تھی، اور یہ ڈر فطری تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے سیدھی ہمدانی کے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ عمر اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظریں سے اوجھل نہ ہوگی۔ پہلی بار اس کا دل بے ترتیب سا لگا تھا، شاید اس لیے کہ میں نے اس کی مکمل ذمہ داری لی ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو دل ہمیشہ مجرم رہے گا۔ اپنے دل کو تسلی دیتے وہ ٹیم کے ساتھ پیچھے ہٹ کے آگے جو ہونا تھا دیکھا جاتا۔ فاطمہ ہانپ رہی تھی، اس کا چہرہ کانپ رہا تھا۔ وہ ہمدانی کے دروازے کے پاس آ کر یوں کھڑی جیسے لمبا سفر طے کر کے آئی ہو۔ بارش شروع ہو چکی تھی، گرج چمک اور بجلی کی لکیریں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی رہی، پھر اچانک اٹھ کر دستک دینا شروع کر دی۔ کوئی ہے؟ ہیلپ می پلیز! وہ رو رہی تھی، اتنی معصومیت سے کہ دیکھنے والا بھی دھوکہ کھا سکتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس روز اشان نے اسے نکالا تھا، اور وہ عمر کے سامنے روئی تھی۔ آج بھی وہی کیفیت فاطمہ پر طاری تھی۔ کافی دیر تک دروازے پر دستک دینے کے باوجود دروازہ نہ کھلا، اور بالآخر وہ تھک کر وہیں دروازے کے پاس ہی گر سی گئی تھی، جیسے اس کو ہوش و حواس کے ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ ہمدانی نے مخصوص کیمروں کے ذریعے اسے دیکھ لیا تھا، چاہے وہ آج تک کسی پر اعتماد نہ کر پایا، مگر دوسروں کی مدد کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا تھا۔ تبھی پچھلی بارش میں بھیگی پڑی لڑکی بار بار اس کی
توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ دروازے پر مسلسل دستک دینے سے نڈھال و بدستور زمین پر بیٹھی رہی۔ آخر کار ایک لمحے کے لیے ہمدانی کا دل پگھلا اور وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ 50 سالہ ہمدانی نے ہاتھ میں گن تھام کر دروازہ کھولا، سامنے پڑی لڑکی کو دیکھا۔ بجلی کی چمک کے ساتھ ہی اس کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ بارش تیز تھی، گرج چمک کے ساتھ وہ تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر ایک سوچ کے تحت آگے بڑھا اور اسے بازو سے تھام کر اندر لے آیا۔ فاطمہ اب بھی وہیں ظاہر کر رہی تھی کہ شاید اسے ہوش نہیں ہے۔ اسے صوفے پر بٹھا کر ہمدانی نے کچن سے پانی لایا۔ لگ رہا تھا کہ وہ آج بھی گھر میں اکیلا ہے۔ ایک انجانا خدشہ بار بار اس کے دل میں اتر رہا تھا، مگر خود کو مضبوط رکھنے کی وجہ صرف اس کا عمر کا دیا ہوا یقین تھا۔ کافی دیر بعد فاطمہ نے آہستہ سی آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے ہمدانی بیٹھا تھا، وہ اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ پلان کے مطابق اسے سامنے دیکھتے ہی وہ ڈر کر پیچھے سے رک گئی۔ ہمدانی لمبی دیر تک اس کی دہشت زدہ آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر نرم مگر بھاری لہجے میں بولا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آنکھیں کسی کے وجود کو چیرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ فاطمہ نے روحان سی آواز میں جواب دیا، آج میری شادی تھی، مگر صرف جائیداد کے لیے میری کزن مجھے مار دینا چاہتے تھے۔ 2 لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے تھے، میں بڑی مشکل سے بچ کر بھاگی ہوں، ورنہ وہ مجھے مار دیتے۔ پلیز آپ مجھے پولیس کے حوالے نہ کریں۔ وہ رو پڑی ہاتھ جوڑ کر۔ گاڑی میں بیٹھا عمر ان تمام مکالموں کو ٹرانسمیٹر کے ذریعے سن رہا تھا۔ ساتھ بیٹھے ساتھیوں نے ایک دوسرے کو داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ یہ مشن کامیابی کو پورا کر لیں گے۔ ہمدانی کا لہجہ سخت تھا، تمہیں پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا، روتی پیٹتی یہاں کیوں آ گئی ہو؟ فاطمہ نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں ان سے بہت ڈر گئی تھی۔ وہ بے یقینی کے حلقوں میں گھوم رہی تھی، الفاظ لڑکھڑا رہے تھے۔ کیا تمہارے پاس کسی رشتہ دار کا نمبر ہے، کوئی ایسا شخص جس پر تم اعتبار کر سکو؟ فاطمہ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا سر دبایا، آہیں بھری، مجھے کچھ یاد نہیں، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی میں شاید پہلی بار ہمدانی کسی کے جھانسے میں آیا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں، مگر تب تک تم سامنے والے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ یہ کہہ کر ہمدانی نے فون اٹھایا اور کسی کو بلانے لگا، شاید کوئی خاتون، ممکنہ ملازمہ یا رشتہ دار۔ فاطمہ کے ذہن میں تیزی سے منظر چلنے لگے۔ ان سب نے گھر کا جو نقشہ بتایا تھا وہ سب ٹھیک تھا، اور ہمدانی کے کمرے کا راستہ بھی اس نے آسانی سے ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کمرے میں بھیج دینے کے بعد ہمدانی اب اس سے غافل ہو گیا ہوگا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ مستقل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ زندگی بھر جس نے کسی پر اندھا اعتماد نہ کیا ہو، وہ آخر فاطمہ پر کیسے بھروسہ کرتا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ خود کو خوش کرنے کے بعد وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد گھر میں ایک اور خاتون آ گئی، جن کی عمر تقریباً ہمدانی کے برابر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خاتون کون ہے۔ کچن میں جا کر اس نے سوپ بنایا اور کمرے میں لے آئی۔ اسے ہمدانی کے گھر آئے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے سوپ تو تھام لیا، مگر جیسے ہی وہ عورت باہر نکلی، اس نے سوپ کو قریب پڑی ڈسٹ بین میں گرا دیا۔ وہ ابھی ہمدانی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے جیسے اس پر اعتماد کر لیا تھا اور اسے رات یہیں گزارنے کا موقع دے دیا تھا۔ اسی لمحے وہ کمرے سے باہر نکلی اور لائٹ آف کر دی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ اٹھی اور فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے۔ اسے کہا گیا تھا کہ رات گزرنے کا انتظار کرے، اور اگر ہمدانی اسے یہیں رکنے کی اجازت دیتا ہے تبھی وہ اگلا قدم بڑھائے، مگر وہ یہ کام جلد نپٹانا چاہتی تھی۔ ہمدانی کے کمرے کا دروازہ کھلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت اسٹڈی روم میں تھا۔ اس نے اتنی رازداری سے قدم اٹھائے کہ آہٹ اس کے اپنے کانوں تک بھی نہ پہنچی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے اس مدھم سی روشنی کے جو کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب رکھے ہوئے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی اور جیسے ہی دراز پر ہاتھ رکھا، پورا کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر دہلیز میں کھڑے ہمدانی کو دیکھا، جس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ اگر ان کاغذات کو لے جانا اتنا ہی آسان ہوتا تو میں نے زیر زمین دفن کر دیتا، سائڈ ٹیبل کے دراز میں نہیں رکھتا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ پل بھر میں کیا ہوا۔ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، شاید جلد بازی نے سب کچھ بگاڑ دیا تھا۔
جیسے ہی ہمدانی کی آواز گونجی، ٹیم کے سبھی لوگ الرٹ ہو گئے۔ وہ پکڑی جا چکی تھی۔ عمر کو شاید مایوسی ہوئی، اب وہ کچھ ہی دیر میں ہمارا نام اگل دے گی، سارا پلان خاک میں مل جائے گا۔ ہمدانی نے اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ کس کے کہنے پر یہاں آئی ہو؟ کون ہو تم؟ اس نے غصے سے گراتے ہوئے کہا، جیسے گھر میں اور کوئی نہ ہو۔ کسی کے کہنے پر نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ہمدانی نے اسے بے دردی سے بیڈ پر پٹخ دیا۔ ہمدانی مطمئن تھا کہ اس کے کالے کارناموں کا علم کسی کو نہیں، مگر اس لڑکی کی موجودگی بتا رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی اس کی حرکات سے واقف ہے۔ اس نے غصے میں اس کا دوپٹہ کھینچ کر زمین پر پھینک دیا۔ سارا پلان تباہ ہو گیا صرف ایک لڑکی کی وجہ سے۔ مشن ہیڈ نے عمر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آخر تم نے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کیسے کر دی کہ ایک عام سی لڑکی کو اس کام پر بھیج دیا؟ لیکن اس کی توجہ اس وقت صرف اور صرف مائکرو فون سے آتے ہوئی ان چیخوں پر تھی۔ سر، مجھے اس لڑکی کو بچانا ہوگا، میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ عمر کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمدانی اس کی عزت لوٹے گا، وہ محض اسے ڈرانا چاہتا ہے۔ نہیں سر، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عمر چیخ پڑا اور شاید پہلی بار اس کی ٹیم نے اتنی بے بسی سے چیختے دیکھا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عزت لوٹنا کسے کہتے ہیں۔ تمہیں اپنی زبان سے وہ نام لینا پڑے گا جس کے کہنے پر تم یہاں آئی ہو۔ ہمدانی نے اسے اٹھاتے ہوئے دیوار پر پٹخ دیا۔ اس کا ماتھا زخمی ہو چکا تھا، خون کی لکیریں چہرے پر بہنے لگیں۔ وہ خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ ایک ہی پل میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مر جائے گی، مگر عمر کا نام نہیں لے گی۔ اگر اس کی زندگی ختم ہی ہو جائے تو وہ عمر کو مزید نقصان میں نہیں دھکیل سکتی۔ ہمدانی نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ شدت سے دبوچا۔ آج تم ترسو گی اپنی جان کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ ہمدانی پوری طرح درندگی پر اتر آیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اذیت سے لبریز ہو کر اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ یہاں سے بچ کر نہیں جائے گی۔ ہمدانی نے اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹخ دیا۔ پورا بنگلہ اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ اسے دبوچے ہوئے اس نے اس کے بازوں کو سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف عمر ہر چیز کو چھوڑ کر ہمدانی کے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ رک جاؤ عمر، وہاں جانا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مگر اس نے کچھ بھی نہ سنا، اس کے کانوں میں صرف اس کی چیخیں گونج رہی تھیں جو مائکرو فون سے آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ہمدانی کا دروازہ دھماکے دار آواز سے کھلا۔ نیچے ضرور کوئی تھا۔ مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہمدانی نے ایک پل میں سب زخمی سوچوں کو جھٹکا دیا اور کمرے سے کاغذات سمیٹنے لگا تاکہ بھاگ سکے۔ اس نے اسے دھکا دے کر دور پھینکا، وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ سر پر شدید چوٹ لگی تھی، وہ پورے وجود کے ساتھ زخموں سے چور ہو گئی تھی۔ ہمدانی خفیہ راستے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک عام سا مگر نازک مشن تھا جو بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ عمر دھاڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ فاطمہ! اس نے چیختے ہوئے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل فاطمہ نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کے بازوں میں گرتے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ عمر نے اسے جیسے کسی قیمتی متاع کی طرح اٹھایا اور نیچے لے آیا۔ اس مشن کی ناکامی نے عمر کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہمدانی الرٹ ہو کر نکل چکا تھا۔ قیمتی کاغذات اس کے ہاتھ نہیں لگے تھے۔ مشن ہیڈ نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ کسی تربیت یافتہ خواجہ سرا کو بھیجا جائے، مگر عمر کے ذہن پر تو بس فاطمہ کا عکس چھایا ہوا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ شدید ذہنی صدمے کا شکار تھی، شاید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ بینڈیج کر دی گئی ہے، آپ کچھ دیر میں ان سے مل سکتے ہیں۔ عمر نے بے اختیار شکریہ ادا کیا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ فاطمہ محفوظ تھی۔ مشن دوبارہ شروع ہو جاتا، مقام پھر حاصل ہو جاتا، سینئرز پھر اس پر فخر کرتے، مگر اگر فاطمہ چلی جاتی تو وہ کبھی واپس نہ آتی۔ وہ لڑکی جس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، جسے بچانا اس کی ذمہ داری تھی، اور عمر افندی کبھی اپنے الفاظ سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فاطمہ ہوش میں آ چکی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اس نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے عمر افندی کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، میری وجہ سے آپ کو بہت نقصان ہوا۔ نقصان تو پورے ہو جائیں گے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر ضرور مجھے تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنا پڑتا۔ اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرا پڑا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہمدانی کے سامنے میرا نام کیوں نہیں لیا؟
نہیں لے سکتی تھی۔ میں اگر مر بھی جاتی تو شاید کسی کا نقصان نہ ہوتا، لیکن آپ کی زندگی ضروری تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اس لڑکی کی سوچ پر، اگر تمہاری زندگی اتنی ہی غیر ضروری ہوتی تو عمر افندی تمہیں بچانے وہاں نہ پہنچ جاتا، بلکہ تمہاری غیر ضروری زندگی کو ختم ہوتے دیکھتا رہتا۔ آہستگی سے اس پر جھکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس شام اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اسے گھر لے آیا تو دادی اسے دیکھ کر ہی بے چین اور بے حال تھی۔ کچھ نہیں ہوا دادی، اسے بس ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا، اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے دادی کو تسلی دی۔ تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی اس خراب موسم میں باہر جانے کی؟ صرف تمہاری وجہ سے عمر بچی کا یہ حال ہوا ہے۔ ان کا دکھ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا۔ 10 دنوں تک وہ مکمل طور پر بستر پر رہی، جبکہ دوبارہ وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسے اندر ہی اندر افسوس بھی ہوا۔ آخر اسے ایک بار تو آنا چاہیے تھا۔ اس شام وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ ہاتھ میں 2 کپ چائے تھے۔ اسے آتا ہوا دیکھ کر فاطمہ نے منہ پھیر لیا۔ وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی کہ وہ عمر سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ عمر نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھر صوفے پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رک جاتے، اب اتنی جلدی کیا تھی پوچھنے کی؟ اس نے ہلکا سا طنز کیا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک ہی بار تمہاری عیادت کے لیے آؤں جب تم مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہو۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے آپ کا۔ ہاں بالکل ٹھیک سمجھا تم نے۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے ہٹا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ اس کے پھولا ہوا چہرہ اسے کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ واپس کہاں؟ اسی دنیا میں جہاں سے تم در بدر ہو کر میری دنیا میں آئی تھی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، مجھ سے نکاح کر لو، اس نے کہہ دیا، اور جیسے پورا جہاں ساکت ہو گیا، وہ اپنی آنکھیں بے یقینی سے کھولے اسے دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے ایک پل میں اس کی دھڑکن بھی تھم چکی ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بالکل جانتا ہوں۔ ایک ایسی لڑکی کو اپنانا چاہتا ہوں جو بہت بہادر ہے، جسے حالات سے لڑنا آتا ہے، جو میرا ساتھ دینا چاہتی ہے۔ کیا تم زندگی بھر میرا ساتھ دو گے؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ عمر اسے شریک حیات بنانے کی پرپوز کرے گا۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اس قابل نہیں ہوں عمر افندی، آپ مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس نے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھ دیے۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے لیے میرا دل دھڑکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو کھونے کا احساس مجھ پر اس قدر حاوی ہوا کہ میں نے سب کچھ پس پشت ڈال دیا۔ میں تمہیں حقیقت میں اپنانا چاہتا ہوں، اور یہ میری ہی نہیں، دادی کی بھی خواہش ہے۔ تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، جہاں صرف سکون ہے۔ وہ دلکشی سے اعتراف کر رہا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے ایسا کام نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ شاید اسے ابھی بھی ڈر تھا کہ عمر افندی اسے اپنے کسی مشن کے لیے اپنا رہا ہے۔ اس کے یہ معصومیت سے کہنے پر اس نے ایک جاندار کہکا لگایا۔ ان کاموں میں تم کتنا میرا ساتھ دے سکتی ہو وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، سو اب تم میرے ہی رہنے دو۔ وہ اس سے چڑا رہا، اور فاطمہ کی آنکھوں میں خفگی اتر آئی۔ ایسی بات بھی نہیں، ہاں بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مزید کچھ کاموں میں میرا ساتھ دے سکتی ہو، جیسے مجھ سے نکاح کرنے میں، میری محبت کی اکلوتی حقدار بننے میں، اور میری نسل کو بڑھانے میں۔ اس نے آنکھ ونک کرتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ اس نے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ نظروں کو چھپا لیا۔ حیرت ہے تمہارے چہرے پر سرخی اتر آئی، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تم نے ابھی عمر کا وہ روپ دیکھا جس کے بعد تمہیں خود سے بھی شرمانا پڑے گا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی تپش دیکھتی ہوئی نظروں پر پریشان ہو رہی تھی۔ ابھی جائیں آپ یہاں سے، جو بھی فیصلہ ہوا میں دادی جان کو بتا دوں گی۔ تو دادی کے پوتے کو بتاتے میں کیا حرج ہے؟ وہ وہیں جمع بیٹھا رہا، جیسے اسے ہاں کروا کر ہی جانا تھا۔ آپ جا رہے ہیں عمر، یا میں چلی جاؤں؟ آخر کار وہ اس سے چھو گئی۔ اچھا جا رہا ہوں، لیکن صبح اپنے فیصلے سے دادی جان کو ضرور آگاہ کر دینا، کیونکہ ان کا پوتا اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ دوراب اسے پسند تھا، مگر عمر سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دوراب اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، لیکن اسے پختہ یقین تھا کہ زندگی کے ہر سفر میں عمر اس کا ساتھ دے گا، اور یہی وہ شخص تھا جس کی وہ مدتوں سے تلاش میں تھی۔
ایسا مرد جسے نکاح کے بعد وہ اپنی پاک دامنی اور بلند کردار کا ثبوت اپنے چچا کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ وہ سب کچھ جو اس پر گزرا تھا اسے بتائے گی کہ وہ اس دن گھر سے نہیں بھاگی تھی بلکہ اسے نکالا گیا تھا۔ وہ اپنوں کی حسد کا شکار ہوئی تھی اور اپنوں کی خوشیوں کی خاطر اسے خود کو راستے سے ہٹانا پڑا۔ وہ رات خوبصورت سپنوں میں ڈوبی گزرنے والی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی، دل میں نئے خواب سجا لیے۔ زندگی کا نیا سفر عمر افندی کے ساتھ گزرنے والا تھا اور وہ بلا شبہ بے حد حسین ہونے والا تھا۔